کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں تو صاف صاف ان کا ذکر کیا ہے، یعنی ابو بکر صدیق کا تذکرہ قرآن میں ہے. قیامت تک جب تک قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے ابو بکر صدیق کا ذکر ہوتا رہے گا. کہاں ہے قرآن میں؟ سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ اپنے نبی کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا، یاد کرو جب میرا نبی مکہ سے نکل رہا تھا، ہجرت کا سفر تھا. ثانی اثنین، اور میرا نبی اکیلا نہیں تھا، میرا نبی ایک اور انسان کے ساتھ تھا. وہ دو لوگ تھے. اذ ہما فی الغار، اور وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور یاد کرو جب میرا نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا. اللہ اکبر. پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو یہ مقام نہیں دیا. صحابہ کا تذکرہ ہوا ہے قرآن میں مگر علی العموم ہوا ہے، کامن جنرل انداز میں ہوا ہے. کسی ایک شخصیت کو قرآن نے نبی کا ساتھی نہیں کہا ہے سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اذ یقول لصاحبہ، جب میرا نبی اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا، اپنے دوست سے کہہ رہا تھا، اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اور جب میرے نبی نے اپنے ساتھی سے یہ جملہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سکون نازل کر دیا. کن کے اوپر؟ علماء تفسیر کہتے ہیں کہ یہاں سکون نازل کرنے والی جو ذات ہے جس کے اوپر سکون نازل کیا گیا وہ رسول بھی ہو سکتے ہیں اور ابو بکر صدیق بھی ہو سکتے ہیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق. نعمت تجزا، وہ کسی کا احسان اتارنے کے لیے صدقہ نہیں کرتا، خیرات نہیں کرتا. بھئی ایک ہوتا ہے نا، آپ نے میرے اوپر کوئی احسان کیا تھا، مجھے موقع ملا، میں نے آپ کی مدد کر دی. ابو بکر صدیق ایسا نہیں کرتے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، میرا وہ متقی بندہ کسی کا احسان نہیں اتارتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بدلے کی طلب نہیں. یہ کون ہے یہ؟ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کی اکثریت کہتی ہے کہ اس آیت سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بہت پیسے والے نہیں تھے، بزنس کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، تاجر تھے، لیکن ان کا ایک کام تھا. اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانے والے زیادہ تر کمزور طبقے کے لوگ تھے، غلام زیادہ تھے. حضرت بلال ہیں، حضرت خباب ہیں، حضرت صہیب رومی، یہ سب غلام لوگ تھے، کمزور لوگ تھے. اب ان کے مالک ان کے اوپر بڑا ٹارچر کرتے تھے، ظلم کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان غلاموں کو آزاد کرتے تھے، پیسہ دے کر کے، منہ مانگی قیمت میں آزاد کرتے تھے. گھر آتے تھے، باپ کی ڈانٹ سنتے تھے. ان کے والد کا نام تھا ابو قحافہ. وہ ڈانٹا کرتے تھے کہ تم غلاموں کو آزاد کرتے ہو، یہ کمزور لوگ، غریب لوگ، ان کو تم آزاد کرتے ہو، ان سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، تم پیسہ ویسٹ کر رہے ہو، برباد کر رہے ہو. باپ کی کھڑکیاں سنتے تھے، باپ کی ڈانٹ سنتے تھے. مگر یوتی مالہ یتزکا، ابو بکر وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنا مال دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں. یہ دوسرا مقل بڑی عجیب بات بتا رہے ہیں آپ. گائے بات کر رہی ہے، گائے بول رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں گائے بول رہی تھی. یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا ہے، گائے نے بولا، گائے نے بات کی، اور میں اس کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، اور ابو بکر ایمان رکھتے ہیں اور عمر ایمان رکھتے ہیں. بخاری کے الفاظ ہیں اس مجلس میں ابو بکر و عمر تھے نہیں، وہ موجود نہیں تھے اس مجلس میں، مگر نبی کو بھروسہ تھا میری زبان سے بات نکلی ہے، ابو بکر انکار نہیں کریں گے، عمر انکار نہیں کریں گے. یہ ابو بکر صدیق تھے. ان کو ایسے ہی صدیق نہیں کہا جاتا ہے. معراج کے واقعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور صبح مشرکین کو جب خبر لگی کہ اللہ کے رسول ایسی ایسی بات کر رہے ہیں، ایک رات میں گئے بیت المقدس کی سیر کی، ساتواں آسمان کی سیر کی، وہ دوڑے سب سے پہلے ابو بکر صدیق کے پاس آئے. ابو بکر آج تو تمہارے دوست نے ایسی بات کہی ہے کہ تم بھی سن کر کے مذاق اڑاؤ گے، کہہ دو گی تو بالکل غلط بات ہے، جھوٹ بات ہے. کہا بھائیو ہوا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ کہا ان کا کہنا ہے کہ وہ رات میں گئے بھی بیت المقدس، ساتوں آسمان کی بات چھوڑ دو، صرف بیت المقدس تک کا معاملہ لے لو. ان کا کہنا ہے کہ وہ گئے بھی اور چلے بھی آئے.
ہم کو جانے میں 1 مہینہ لگتا ہے, آنے میں 1 مہینہ لگتا ہے. جو سفر ہم 2 مہینے میں طے کرتے ہیں, تمہارے نبی کہہ رہے ہیں کہ ہم گئے اور ہو کے چلے آئے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بھئی میں اپنے نبی کی تو اس سے بھی زیادہ عجیب بات پر ایمان رکھتا ہوں. میرے نبی کہتے ہیں میرے پاس جبریل آتے ہیں, قرآن کی وحی اترتی ہے, قرآن نازل ہوتا ہے, میں اپنے نبی پر ایمان رکھتا ہوں. جب میں اپنے نبی کے اوپر اترنے والے قرآن پر ایمان رکھتا ہوں تو یہ کون سی حیرت کی بات ہے. میرے نبی نے کہا ہے, میں یقیناً اس کو سچ مانتا ہوں. یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی, ان کا اصل نام تھا عبداللہ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2.5 سال چھوٹے تھے, بچپن کے دوست تھے. دنیا میں دوستی کی اگر مثالیں قائم کی جائیں گی, دنیا میں اگر گہری دوستی کا نام لیا جائے گا تو محمد الرسول اللہ اور ابوبکر صدیق کی دوستی کو ضرور لکھا جائے گا. یہ وہ دوست تھے جو کبھی جدا نہیں ہوئے. اسلام کے پہلے بھی, نبوت کے پہلے بھی دونوں یار تھے, دونوں دوست تھے. نبوت کے بعد بھی دوست تھے, زندگی بھر دوست رہے, اور انتقال کے بعد بھی دونوں دوست ایک دوسرے کے پہلو میں دفن ہیں. دوستی کی ایسی مثال نہیں ملتی. میرے نبی کسی کی اتنی پرواہ نہیں کرتے جتنی ابوبکر صدیق کی پرواہ کرتے تھے. بخاری کی روایت ہے, حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن ہم لوگ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے تھے, اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق آئے, اپنے کپڑے کا کونا پکڑ کے چلے آ رہے ہیں, چہرہ اترا ہوا لگ رہا ہے. اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ اما صاحبکم فقط غامر, دیکھو یہ کسی سے جھگڑا کر کے آئے ہیں, ان کا چہرہ بتا رہا ہے کسی سے جھگڑا کر کے آئے. یہ دوست ہو تو ایسا ہو, ناراض ہے, ماں بیٹے سے ناراض ہے, بہن بھائی میں جھگڑا ہے, پڑوسی میں نفرت ہے, کوئی کسی سے معافی مانگتا ہے؟ ابو بکر عمر سے معافی مانگ رہے, عمر نے معاف نہیں کیا تو ابو بکر آ کے رونی صورت بنا کے نبی کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول عمر مجھے معاف نہیں کر رہے. اللہ کے رسول نے کہا یغفر اللہ لک یا ابا بکر, اللہ تمہیں معاف کرے اے ابو بکر. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرمندگی ہوئی کہ بھائی ابو بکر نے مجھ سے معافی مانگی, چلو معلوم انہوں نے کچھ سخت کلامی کر بھی دی, مجھ سے کچھ تیزا ہو گئی, گرما گرمی ہو گئی, مجھ سے معافی تو مانگی, مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا. حضرت عمر کو شرمندگی ہوئی, حضرت ابو بکر کے گھر گئے, پتہ لگا حضرت ابو بکر گھر میں نہیں ہے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی اللہ کے رسول کے پاس آئے. اب جب اللہ کے رسول کے پاس آئے تو آ کے پہلے سلام کیا, نبی کو سلام کیا. ابھی حضرت عمر نے کچھ کہا نہیں ہے, بس آ کے نبی کو سلام کیا ہے. حدیث کے الفاظ گر پڑے, کہنے لگے یا رسول اللہ واللہ کنت اسلم, اے اللہ کے رسول آپ غصہ نہ کریں, آپ ناراض نہ ہو, اللہ کی قسم غلطی میری تھی, ظلم میں نے کیا تھا, زیادتی میری طرف سے تھی, عمر کی غلطی نہیں, غلطی میری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت ابوبکر نے یہ بات کی, اللہ کی قسم غلطی میری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت, اے لوگوں کان کھول کے سن لو, جب مجھے اللہ نے اپنا نبی بنایا ساری دنیا نے کہا محمد تم جھوٹ بول رہے ہو, اکیلا اگر کوئی میرے سپورٹ میں کھڑا ہو کے بولا کہ تم سچ بول رہے ہو وہ ابو بکر صدیق ہے. ساری دنیا نے مجھے جھٹلایا, ابو بکر نے میری تصدیق کی. وواسانی بنفسہ ومالہ, اپنی جان کے ذریعے اپنے مال کے ذریعے ابو بکر نے میرا ساتھ دیا ہے. فہل انتم تارکو لی صاحبی, اللہ کے واسطے میرے دوست کو اور مجھے ہمارے حال پہ چھوڑ دو. فہل انتم تارکو لی صاحبی, مجھے اور میرے دوست کو ہمارے حال پہ چھوڑ دو, میرے دوست کو کبھی ناراض مت کرنا. حضرت ابو درداء کہتے ہیں, حدیث کے راوی بخاری ہیں, ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. نبی نے ہجرت کا حکم دیا صحابہ کو, نبی نے کہا مدینہ جاؤ, مدینہ سیف ہے, مدینہ چلے جاؤ. سارے صحابہ مدینہ جا رہے ہیں, ابو بکر صدیق نہیں جا رہے ہیں. اما عائشہ کہتی ہے, بخاری کی روایت ہے, ابو بکر صدیق نے کہا میں جاؤں گا تو نبی کے ساتھ جاؤں گا. الصحبت یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. 2 اونٹ خریدے حضرت ابو بکر صدیق نے, 4 مہینہ ان اونٹوں کو کھلایا پلایا, انتظار میں ہے کہ آرڈر آ جائے, اللہ کی طرف سے اجازت مل جائے تو میں نبی کے ساتھ ہجرت کے سفر پہ جاؤں. اما عائشہ کہتی ہیں, بخاری کی روایت ہے, ایک دن دوپہر کا وقت تھا. اللہ کے رسول عام طور سے ہمارے گھر صبح آتے تھے یا شام کو آتے تھے, دوپہر میں نہیں آتے تھے. دوپہر میں آئے, آ کر کے دروازہ کھٹکھٹایا, کہا ابو بکر ایک بڑی خاص بات کرنا ہے, بڑی اہم بات کرنا ہے, گھر میں کوئی اور تو نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ کوئی اور نہیں ہے, میری بیٹیاں ہیں, عائشہ ہیں, اسماء ہیں, 2 بیٹیاں ہیں میری, اور کوئی نہیں ہے. کہا ابو بکر مجھے اجازت مل گئی اللہ کی طرف سے ہجرت کرنے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلا سوال کیا, بے ابی انت یا رسول اللہ, میرے باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں اللہ کے رسول, مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے کہ نہیں جانا ہے, مجھے آپ کے ساتھ جانے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا الصحبت, ہاں ابو بکر تم میرے ساتھ جاؤ گے. نبی نے صرف اتنا کہا, ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اما عائشہ کہتی ہے میں نے اپنے باپ کو خوشی سے روتے ہوئے پہلی بار دیکھا. ہجرت کے سفر میں
حضرت ابو بکر کو نبی کے ساتھ جانے کا موقع ملا. اللہ کے نبی جب مکہ سے نکلے ہجرت کرنے کے لیے تو بس یہ اللہ کہیں کہیں اپنے نبی کو بھی اسباب کے ذریعے سفر طے کرواتا ہے. امت کو سبق دیا گیا ہجرت کے سفر میں کہ دین قربانی کا نام ہے. دیکھو تمہارے نبی کتنی قربانی دے رہے ہیں, تمہارے نبی حکمت اپنا رہے ہیں. مکہ سے مدینہ کا جو راستہ ہے نارمل راستہ ہے, اللہ کے نبی نے اس راستے کو چھوڑ کر کے سمندر کے کنارے کا راستہ اپنایا. جو یمن کی طرف سے جو لمبا راستہ ہے, لانگ روٹ ہے, وہ روٹ آپ نے اپنایا. اللہ کے نبی نے باقاعدہ ایک آدمی کو گائیڈ رکھا, ایک غیر مسلم کو گائیڈ رکھا. یہ پورا ایک ٹاپک ہے ہجرت کا, پورا سفر جو ہے بڑی نصیحت ہے اس میں. 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں رہے. غار ثور میں 3 دن رہے, اس لیے 3 دن رہے تاکہ مکہ والے کھوج کھوج کے تنگ آ جائیں کہ پتہ نہیں کہاں نکل گئے دونوں. اور یہ 3 دن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ غار ثور میں رہے, تو حضرت ابو بکر کی پوری فیملی اس مشن میں نبی کے ساتھ تھی.